الحمد للہ وکفا وعلی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت بیت اللہ کی تعمیر کی اور اس سے فارغ ہو گئے تو بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ یا اللہ میں اس کی تعمیر سے فارغ ہو چکا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ میری آواز کیسے پہنچے گی ان لوگوں میں؟ ظاہر ہے مکہ کدھر اور لوگ کدھر، پورا بیابان جگہ، نہ بندہ نہ بندے کی ذات۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آواز کا پہنچانا ہمارے ذمہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا تو زمین و آسمان کے درمیان ہر چیز نے اس اعلان کو سنا۔ اور ایک دوسری حدیث میں کہ ہر شخص نے اس کو سنا اور لبیک کا۔ لبیک کا مطلب ہے کہ میں حاضر ہوں۔ تو لبیک دراصل اس ندا کا جواب ہے، اس اعلان کا جواب ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اعلان کیا تھا۔ اسی لیے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ احرام باندھتے وقت جب لبیک کہے تو اس میں کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ امید بھی ہو اور خوف بھی ہو، دونوں صورتیں ہوں۔ ظاہر ہے اللہ رب العزت کے دربار میں حاضری ہے، اپنے گناہوں کی طرف نظر بھی ہو اور اللہ کی رحمت سے پر امید بھی ہو۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ مکہ مکرمہ میں 70 سال سے رہتے تھے اور برابر حج اور عمرے کیا کرتے تھے۔ تو جس وقت حج عمرے کا احرام باندھتے اور لبیک کہتے تو اوپر سے جواب آتا لا لبیک، آپ کا لبیک قبول نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن کرتے رہتے۔ ایک دفعہ ایک نوجوان میں ان کے ساتھ ہو گیا، اس نے بھی احرام باندھ لیا۔ تو جب انہوں نے لبیک کہا تو نوجوان نے سنا ایک آواز آئی لا لبیک، تو نوجوان بڑا حیران ہو گیا۔ اس نے کہا چاچا جان آپ کے لبیک پہ تو لا لبیک کی آواز آئی ہے، کیا آپ کا لبیک قبول ہی نہیں ہے؟ تو انہوں نے اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا بیٹے آج تو نے بھی سن لی یہ آواز؟ کہا ہاں میں نے سنی ہے۔ کہا یہ آواز میں 70 سال سے سن رہا ہوں، جب بھی میں لبیک کہتا ہوں تو آواز لا لبیک ہی آتی ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ آپ پھر اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ وہ بزرگ رونے لگے اور کہنے لگے کہ مجھے یہ بتا کہ اس دربار کے علاوہ اور کون سا دربار ہے جہاں میں حاضر دوں، جہاں سے میں امید لگاؤں وہ کون سا دربار ہے، کون سا گھر ہے، کون سا دروازہ ہے؟ غلام کو تو یہ زیبا نہیں دیتا کہ اتنی سی بات پر آقا کا دربار چھوڑ دے۔ یہ کہتے رہے اور روتے رہے۔ اس کے بعد جب لبیک کہا دوبارہ تو اوپر سے جواب ملا ہم نے آپ کی پکار سن لی ہے اور قبول کر لی ہے آپ کی پکار، اور ہم ہر اس شخص کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ حسن ظن رکھتا ہے۔ اس لیے جب لبیک کہیں
تو کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ امید بھی ہو اللہ رب العزت کی رحمت سے، اور اپنے گناہوں کی طرف نظر بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ صحیح طور پر حج کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔